السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زین علی اور آپ دیکھ رہے ہیں انفارمیشن فار یو۔ ابتدا ہے رب کریم کے اس بابرکت نام سے جو دلوں کے راز جانتا ہے۔ کروڑوں درود پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جن کی خاطر اس کائنات کی تخلیق کی گئی۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے پوری قوم پاکستان کو میری طرف سے جشن آزادی کی بے حد مبارکیں ہوں۔ تو ناظرین، میں سوچ رہا تھا کہ کچھ ایک ایسی ٹرانسمیشن کی جائے جس میں اوورسیز کو بھی شامل کر سکوں اور پاکستانی کو بھی شامل کر سکوں، ان کے ملی نغمات کو بھی شامل کروں اور کچھ پیغامات جو وہ دینا چاہیں ان کو بھی شامل کر سکوں۔ تو الحمدللہ آج میں وہ پروگرام کرنے جا رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ کو میرا یہ پروگرام بڑا ہی پسند آنے والا ہے۔ تو ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو ابھی تک آپ نے اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن بٹن کو بھی پریس کر لیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ میری آنے والی تمام اپ کمنگ ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں گی۔ تو شروع کرتے ہیں اپنے آج کے شروع کرتے ہیں اپنے آج کے سیشن کو۔ تو میں سب سے پہلے خود ہی ایک مل نغمہ پڑھوں گا، اس کے بعد پھر اپنے جو مہمان ہیں ان کو بھی موقع دوں گا، اور کچھ جو پیغامات ہیں لوگوں نے مجھے بھیجے ہیں، یعنی کہ میرے سے انفارمیشن فار یو چینل کے تھرو جو اپنے پیغامات دینا چاہتے تھے ان کے پیغامات بھی شامل کروں گا۔ اور ٹاپ 10 میڈیا کے اونر طارق محمود صاحب ہمیں کچھ دیر تک جوائن کریں گے، تو ان کی بھی کچھ رائے دیں گے ہم، ان کے بھی کچھ پیغامات ہیں تو وہ بھی شامل کریں گے انشاءاللہ۔ تو شروع کرتا ہوں میں سب سے پہلے مل رہا ہوں خود سے۔ یہ وطن تمہارا ہے، تم کو پاس اس کے، یہ چمن تمہارا اس کے، اس چمن کی مٹی میں خون ہے شہیدوں کا، عرض پاک مرکز ہے قوم کی امیدوں کا، یہ فضا تمہاری ہے، بیرو پر تمہارے ہیں، کہکشاں کے اجالے رہ گزر تمہارے ہیں، یہ وطن تمہارا ہے، تم کو پاس اس کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم کو نغمہ اس کے۔ پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے میں اقبال کا اشعار پڑھوں گا اور اس کے بعد میں جو ملی نغمہ پیش کرنے جا رہے ہیں ان کا بھی نام لوں گا اور پھر ان کو بھی شامل کروں گا۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت۔ تو جناب علی، میں سب سے پہلے عمر رشید صاحب جنہوں نے اپنا کلپ مجھے بھیجا ان کو شامل کروں گا، پھر اس کے بعد دیگر جو ہیں ان کو بھی شامل۔ اے وطن پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن، پاک وطن، پاک وطن، اے میرے پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن، تجھ
وطن، اے وطن پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن، پاک وطن، پاک وطن، اے میرے پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن، تو دل افروز بہاروں کا تر و تازہ چمن، تو مہکتے ہوئے پھولوں کا سہانا گلشن، تو نوارز انادل کا بہاری مسکن، رنگ و آہنگ سے معمور تیرے گوہ و تمن، اے وطن پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن، پاک وطن، پاک وطن، اے میرے پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن، میرا دل تیری محبت کا ہے جاں بخش دیار، میرا دل تیری محبت کا ہے جاں بخش دیار، میرا سینہ تیری حرمت کا ہے سنگین حصار، میرے محبوب وطن تجھ پہ اگر جاؤ نثار، میں سمجھوں گا ٹھکانے لگا سرمایہ تن، اے وطن پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن، پاک وطن، پاک وطن، اے میرے پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن۔ ریاست پاکستان جو کہ ہمیں بڑی ہی کاوشوں اور اتنی محنت کے باوجود ملا، یہ وہ ریاست ہے جس کا علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خواب دیکھا تھا، اور قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جد و جہد کی وجہ سے ہی ہمیں یہ ملک نصیب ہوا۔ تو اقبال نے اپنے نوجوانوں سے امید کا دامن نہیں چھوڑا۔ اقبال کہتے ہیں کہ نا امید نہیں ہے اقبال، نا امید نہیں ہے اقبال اپنے کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ تو اب میں حسنین علی کو، یعنی انہوں نے بھی مجھے کلپ بھیجا، تو ان کا کلپ بھی شامل کریں گے جو انہوں نے ملی نغمہ کشمیر کے حوالے سے بھیجا، وہ بھی ان کا تعلق آزاد کشمیر سے ہے، تو ان کو بھی سنیں۔ کشمیر تو جنت ہے نا، جنت میں طوفان ہے کیوں، حق تو حیوانوں کے بھی گئے، درد میں پھر انسان ہے کیوں، یہ ہے میری اپنی جنت، مجھ کو اس میں رہنا ہے، سن لو دنیا کے رکھوالوں، مجھ کو بھی کچھ
میں کیوں آزاد نہیں، پھر میں کیوں آزاد نہیں۔ ناظرین، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ اس قوم سے تھوڑا مایوس ہے کہ یعنی کہ رنجیدہ ہو کے کہتے ہیں کہ زمانے کی جہالت کا عالم تو دیکھ اقبال، زمانے کی جہالت کا عالم تو دیکھ اقبال، قیمتی چادریں بے جان قبروں پہ اور زندہ اس نے بے حجاب پھرتی ہیں۔ تو اس شعر کا بہت ہی بڑا مفہوم ہے، وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آج کل قیمتی چیزیں یعنی کہ قبروں پر پڑی ہوئی ہیں اور ہماری جو عزتیں ہیں وہ بے حجاب پھر رہی ہیں، یعنی کہ آج بے حیائی کا دور آ گیا ہے۔ تو اس پر ہم سوچ نہیں رہے، ہمیں تھوڑا اس پر بھی تھوڑا ذرا غور کرنی چاہیے کہ اقبال نے ہمیں کیا کیا پیغام دیے۔ اقبال کی اگر شاعری کو پڑھا جائے تو یقین جانے کہ آپ وہاں ہر ایک چیز کا نچوڑ جان سکتے ہیں۔ انہوں نے جو منزلیں پیش کی آج سے کتنے سال ہو گئے پہلے، لیکن آج بھی ان کا ہمیں اثر نظر آ رہا ہے۔ تو اب میرے محترم اساتذہ کرام یعنی کہ پروفیسر بلال احمد ڈار صاحب، وہ بھی انہوں نے کچھ اچھا سا پیغام بھیجا ہے تو ان کو بھی شامل کرتے ہیں۔ تو بلال ڈار صاحب کو کون نہیں جانتا، آزاد کشمیر اسلام گڑھ سے تعلق رکھتے ہیں ڈگری کالج سے، تو بہت شکریہ، انہوں نے ہمیں اپنا پیارا ٹائم دیا، تو ان کو بھی سنتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے۔ الرحمن الرحیم۔ آج 73واں یوم آزادی اہل پاکستان، اہل کشمیر اور اہل اسلام کو مبارک ہو۔ اہل اسلام کو اس لیے کیونکہ پاکستان کلمہ کی بنیاد پر بنایا گیا تھا اور قائد اعظم کی کوششوں کے باوجود اور ان تک جو محنت تھی، جو پاکستان بنانے والے تھے، پاکستان کا خواب جس نے دیکھا تھا سر محمد علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، اور پاکستان کی خواب کی تعبیر جو سچی کر دکھائی وہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اور یہ حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین ہے کہ ہمیں یہ ملک نصیب ہوا ہے۔ بہت زیادہ قربانیاں ہماری ماؤں، بہنوں اور بزرگوں نے اور جوانوں نے اس وقت دی ہیں، اس کے بعد ہی یہ ہمیں یہ ملک نصیب ہوا ہے۔ اس لیے آج ہم اس یوم آزادی کے موقع پر ہمیں ان کشمیریوں کو بھی نہیں بھولنا چاہیے جو جدوجہد آزادی کے لیے اپنی جانیں، اپنی عصمتیں، اپنی جان اور اپنی جو وہ قربانیاں وہ پیش کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ وہ دن بھی جلد قریب ہوگا جب یہ اعلان ہوگا۔ یہ ریڈیو سری نگر، یہ ریڈیو کشمیر ہیں، اور اگلے لمحے کا انتظار کیجئے۔ اگلا لمحہ انشاءاللہ وہ ہوگا کہ آپ کو کشمیر مبارک ہو۔ انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کسی پر بھروسہ ہے وہ حکومت مملکت خدا داد پاکستان ہے، جس کی مدد سے انشاءاللہ کشمیر، پورا جموں و کشمیر، لداخ انشاءاللہ آزاد ہوگا، اور ہم بھی آزادی کی وہ سانسیں لیں گے، ہم بھی اس آزادی کی جدوجہد میں شامل ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ کچھ آزمائش ہیں کہ جس سے ہماری آزادی تھوڑی سی دور ہوئی ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے عوام کو وہ آزما رہے ہیں تاکہ وہ کندن بنے اور اپنے اس جو جدوجہد اور آزادی کے بعد وہ ایک ایسی قوم تیار ہو جو انشاءاللہ پوری امت مسلمہ کے لیے مثال ہوگی۔ ہمارے ساتھ جیسے سید علی شاہ گیلانی صاحب ہے جس کو ہم قائد اعظم ثانی کہتے ہیں، انشاءاللہ ان کی جدوجہد میں یہ جو مقبوضہ کشمیر کی قیادت ہے وہ انشاءاللہ ابھرے گی اور عالم اسلام میں ان کا نام ہوگا۔ آزادی بہت بڑی نعمت ہے، یہ حقیقت میں مقبوضہ کشمیر کے لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں کہ آزادی کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے، اور یہاں پر کچھ ناعاقبت اندیش لوگ جن کو اس کی قیمت کا اندازہ نہیں ہے وہ تھوڑے سے مشکوک انداز میں اور اپنے ابہام وہ جو پھیلا رہے ہیں پاکستان کے بارے میں، اور میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان بہت زیادہ قربانیوں کے بعد ملا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین ہے جو ہمیں ملا ہے، اور ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ ہمیں پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہو کے ہی ہم انشاءاللہ آزادی کے قریب ہوں گے۔ ہم انشاءاللہ کشمیر کو بھی آزاد کرائیں گے، انشاءاللہ ہم فلسطین کی بھی آزاد کرائیں گے، لیکن شرط یہی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہونا چاہیے، ہمیں اللہ کے بعد پاکستان کی حکومت اور پاکستان کے عوام پر اعتبار ہونا چاہیے، اور ہمیں اپنے اندر جو دشمن ہیں کشمیری قیادت میں ان کو بھی پہچاننا چاہیے۔ وہ جو
5 अगस्त के बाद हिंदुस्तान का जो मनसूबा था आर्टिकल 373 का 370 और आर्टिकल जो दूसरा था 5A वो जो ख़त्म किया है, और उसके बाद हमें पता चल गया दुश्मन और दोस्त की पहचान हमें पता चल गया है। इंशाअल्लाह इसी तरह जिस तरह बुरहान भाई ने अपना खून पेश किया, कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी को एक नई तहरीक में शामिल किया, इसी तरह इंशाअल्लाह बाकी नौजवान भी उसी राह पर चलते हुए अपने खून का नजराना पेश करते रहेंगे। और एक दिन ऐसा आएगा जब इंशाअल्लाह हम आज़ादी की फ़िज़ा में सांस लेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, तहरीक आज़ादी जम्मू व कश्मीर जिंदाबाद। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अपने अगले एक शेर में, इकबाल की मैं शायरी इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने इस मुल्क का ख्वाब देखा था, तो वो मैं बताना चाह रहा हूँ। उन्होंने ख्वाब में ताबीर भी लिखी थी अपनी शायरी में, इस वजह से मैं उनके अशार को शामिल कर रहा हूँ अपने हर यानी कि मेहमान को बुलाने से पहले। तो इकबाल कहते हैं कि यूं तो सैयद भी हो मिर्ज़ा भी हो अफ़गान भी हो तुम, यूं तो सैयद भी हो मिर्ज़ा भी हो अफ़गान भी हो तुम सभी कुछ हो बताओ क्या मुसलमान भी हो तुम। आज हम फ़िरका वारियत में बढ़ गए हैं, आज ये कौम एक कौम की तरह नहीं है, क्योंकि हमने क्या कर दिया है, बरादरियां बना ली हैं, ये कर लिया है, वो कर लिया है। इकबाल का हम पैगाम वो भूल गए हैं कि हमारी कौम एक मुत्तहिद जब तक ना हो जाए तो हम दुनिया से मुकाबला नहीं कर सकते। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी इतने इकॉनमी भी ठीक नहीं, यानी कि मुल्की हालात भी, क्योंकि हम मुत्तहिद नहीं रहे। हम पर इतना ज़्यादा कर्जा है, हम जश्न तो मना रहे हैं, जिन लोगों का इतना कर्जा होता है वो जश्न इस तरह से नहीं मनाते। तो हमें एक कौम की तरह सोचना चाहिए। तो अब मेरे अगले मेहमान सबरंग यूके से, यानी कि जिनका रेडियो स्टेशन भी है अपना सबरंग के नाम से, जावेद काजी साहब, उन्होंने अपना प्यारा सा पैगाम भेजा है, उनको भी सुनते हैं। तो जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जावेद काजी और मैं यूके में एक रेडियो है और एक टेलीविज़न है कम्युनिटी का, मैं उस पर काम करता हूँ। तमाम बहन भाइयों को पहले तो मैं आज़ादी की मुबारक देना चाहता हूँ। दूसरा मुझे आज़ादी के बारे में ये कहना है कि हम लोगों को मुल्क बनाने वाले तो मुल्क बनाकर दे गए, लेकिन हमने उसका क्या हशर किया। मेरी कुछ सोच ऐसी है कि क्या हम आज़ाद हैं? मैं समझता हूँ कि हमें आज़ाद मुल्क तो मिल गया है, अंग्रेज़ों से और हिंदुस्तान से जान तो छूट गई है, लेकिन हम चंद ख़ानदानों के ग़ुलाम बनकर रह गए हैं। बात ज़रा कड़वी है लेकिन बात हकीकत है। गो कि हम अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें कम है कि एक आज़ाद मुल्क तो मिल गया है, लेकिन अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें सही आज़ादी जो है वो नसीब फरमाए, क्योंकि मैं समझता हूँ कम से कम कि जो आवाम है वो आज़ाद नहीं है। चंद ख़ानदान ज़रूर आज़ाद हैं और उन्होंने पूरे पाकिस्तान को अपनी लपेट में ले रखा है। बहरहाल इस पे इतनी बात काफ़ी है। हाँ, 14 अगस्त जो है उस पे हमें जो हमारे कश्मीरी बहन भाई हैं उनको भी याद रखना चाहिए और दुआ करते हैं कि उनको भी जल्द आज़ादी मिले और हकीकी आज़ादी मिले। हम जैसे जो हमारे लीडरान हैं उन जैसे लीडरान न मिले। वो तो चले गए, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था वो थे लीडर, और ये जो आजकल हमारे पर मुसल्लत हो जाते हैं ये सिर्फ पैसा बनाते हैं और बाहर चले जाते हैं। अब पीटीआई की जो गवर्नमेंट है इसको देखिए, 2 साल हुए आए हुए, इनकी कारकर्दगी जो है वो भी सामने आ जाएगी 5 साल के बाद। बहरहाल तमाम बहन भाइयों को बहुत बहुत आज़ादी जो है मुल्क की वो मुबारक हो। अल्लाह हाफिज़। इकबाल ने इस कौम को जगाने के लिए बड़ी ही अपनी शायरी में कोशिशें की हैं और नौजवानों को बड़ा मुखातब किया है। तो इकबाल ने अपने फ़लसफ़ा खुदी में ये कहा है कि खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। नाज़रीन, यानी कि इकबाल कहते हैं कि अपने आप को इतना बुलंद किया जाए। ये कौम के लिए पैगाम है, पूरी कौम के लिए, कौम पाकिस्तान के लिए, कि अपनी पहचान को इतना बुलंद करो कि दुनिया आपसे पूछे, खुदा भी बंदे से पूछे कि आपकी रज़ा क्या है, तो अपनी पहचान बनाए। तो अब हमें दबीर अली ज्वाइन कर रहे हैं सऊदी अरेबिया से, तो उन्होंने भी मुझे अपना क्लिप भेजा है बड़ी ही प्यारी आवाज़ में।
انہوں نے ملنے وہاں پیش کیا ہے. تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے، تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے، اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان ہے، اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان ہے. تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے، اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان ہے. اس کی بنیادوں میں ہے تیرا لہو میرا لہو، اس سے تیری آبرو ہے اس سے میری آبرو، اس کی بنیادوں میں ہے تیرا لہو میرا لہو، اس سے تیری آبرو ہے اس سے میری آبرو، اس سے تیرا نام ہے اس سے میری پہچان ہے، اس سے تیرا نام ہے اس سے میری پہچان ہے، اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان ہے. تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے، یہ میرے قائد کی جیتی جاگتی تصویر ہے، حضرت اقبال کے خوابوں کی یہ تعبیر ہے، یہ میرے قائد کی جیتی جاگتی تصویر ہے، حضرت اقبال کے خوابوں کی یہ تعبیر ہے. یہ وطن پیارا وطن سرمایہ ایمان ہے، یہ وطن پیارا وطن سرمایہ ایمان ہے، اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان ہے، اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان ہے. تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے، تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے، اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان ہے، اس پہ دل قربان اس پہ جان بھی قربان ہے. تمام میرے دوستوں کو 14 اگست کی بہت زیادہ مبارک. اور اس نغمے کی میرے کچھ دوستوں نے فرمائش کی تھی کہ انہوں نے بولا تھا کہ یہ نغمہ آپ نے ضرور ہمارے لیے آپ نے اسے یعنی کہ ریکارڈ کرنا ہے، تو ان کو ڈیلیگیٹ کیا ہے. یہ نغمہ یو کے سے طارق محمود صاحب ہیں، اور سرائے عالمگیر سے انصر عباس مجیدی صاحب ہیں، اور راول پنڈی سے فہیم عباس ہیں، اور ہمارے گجر خان سے بھی کافی ہمارے دوست ہیں. ہمارے ایم سی بوائز ہائی اسکول کے جتنے بھی میرے کلاس فیلو ان کے لیے، اور جتنے بھی چاہنے والے ہیں ان کے لیے، یہ سب کے لیے. کہیں تجھے کافر نہ کر دیں تیرے سجدے، کہیں تجھے کافر نہ کر دیں اقبال، تو جھکتا کہیں اور ہے سوچتا کہیں اور ہے. تو میرے اگلے مہمان ہیں جو وہ راجہ خشنود فرام شفیلڈ یو کے سے، جنہوں نے ہمیں اپنا کلپ بھیجا ہے اور بڑا پیارا سا پیغام بھیجا ہے، تو ان کو بھی شامل کرتے ہیں، سنتے ہیں. السلام علیکم. تمام پاکستانیوں کو یوم آزادی مبارک ہو. ہم اسے جشن آزادی تب تک نہیں کہہ سکتے جب تک مقبوضہ کشمیر آزاد نہ ہو، کیونکہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے بانی خالق پاکستان جناب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شہ رگ ہے، اور جب تک ہم شہ رگ کو دشمن کے چنگل سے آزاد نہ کرا سکیں، ہم صحیح معنوں میں آزاد نہیں ہیں، خوش فہمی کا شکار ہیں. اس کے علاوہ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کیا ہم اسے صحیح سمت پہ لگا سکے کہ نہیں، کیا ہمیں اسے اسلامی فلاحی ریاست بنا سکے ہیں کہ نہیں. آج ہمارے بیچ کچھ ایسے عناصر بھی ہیں جو اسے ایک لادینی ریاست بنانا چاہتے ہیں، اور لمحہ فکریہ ہے کہ عرب ممالک جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے پہ تلے ہوئے ہیں اور تسلیم کر رہے ہیں. ہمیں یہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے، اور اگر ہم نے مقبوضہ کشمیری عوام کے ساتھ کھڑے ہونا ہے تو کھڑے ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم تماشا دیکھتے رہیں اور ان پہ مظالم جو ہے وہ ہمارا دشمن ازلی اور ابدی دشمن ڈھاتا رہے. ہمیں کشمیریوں کا صحیح معنوں میں ساتھ دینا ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ ہندوستان کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع، اس کے ساتھ تجارتی تعلقات منقطع، اور اگر وہ ہم پہ
और हमारे LOC पे फायर करके हमारे लाइन ऑफ कंट्रोल से हमारे निहत्ते कश्मीरियों को शहीद करता है, तो हमें इंतकाम का हक है और हम उन पे फायर कर सकते हैं। मुझे मालूम है कि इसमें कई दुश्वारियां हैं। हम कश्मीर के मजलूम बहन भाइयों पे मकबूजा कश्मीर में फायर नहीं कर सकते, गोलाबारी नहीं कर सकते, लेकिन हम इंटरनेशनल बॉर्डर पे यानी पंजाब और राजस्थान पे हम फायर कर सकते हैं, ताकि उन्हें पता चले कि अगर तुम किसी को कत्ल करोगे तो उसका जवाब भी मिलेगा, उसको शहीद करोगे तो उसका जवाब भी मिलेगा। इकबाल अपने एक शेर में कहते हैं कि तू शाहीन है परवाज है काम तेरा, तू शाहीन है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। तो अवेज़ अहमद का क्लिप शामिल करने जा रहा हूँ। अवेज़ अहमद जिनका तल्लुक आज़ाद कश्मीर से है, तो देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानी भाइयों, मेरा नाम अवेज़ अहमद है और मैं मीरपुर आज़ाद कश्मीर से तल्लुक़ रखता हूँ और मैं आप सब के लिए एक मैसेज लाया हूँ। जैसा कि आज का दिन बेशक हम सब के लिए बड़ा ही अजीम है, लेकिन मुझे अफसोस भी होता है कि जिस नज़रिए पर ये रियासत पाकिस्तान की में आई थी वो नज़रिया आज हम भूल चुके हैं और गाफिल हो गए हैं कि आज यौम आज़ादी को तो है, मगर जिस तरह हम जश्न आज़ादी मनाते हैं, हम रैलियां निकालते हैं और हमारे नौजवान जोश व खरोश से रैलियों में शामिल होते हैं, वो आज ये भूल गए हैं कि पाकिस्तान इतनी आसानी से आज़ाद नहीं हुआ। आज़ादी की कदर आज कश्मीरियों से पूछो जो आज 150 दिन से कैद में हैं और कोई भी इनकी मदद नहीं कर रहा। आज हम जश्न किस मुंह से मनाएं? हमारा आधा कश्मीर तो जल रहा है, कत्ल व गैरत ज़ना आम हो गया है। खुदारा इनको अकेला मत छोड़िए और अपने भाइयों को आज़ाद कराएं। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर पाइंदाबाद। तो नाज़रीन, अपने अगले मेहमान का क्लिप शामिल करने से पहले मैं इकबाल का एक शेर कहूँगा जो कि उन्होंने ख़ास तौर पर अपनी इस कौम से कहा था कि इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया, इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया, माजी तो सुनहरा है हाल खो गया। तो इकबाल कहते हैं कि वो आज वो जिस तरह वो माजी था, आज वो हमारा पाकिस्तान उस तरह नहीं रहा। जिस तरह ये कलमे की बुनियाद पर ये रियासत पाकिस्तान बनी थी, तो आज इसमें वो ख़ास चीज़ें हमें दिखाई नहीं दे रही, हम थोड़े गाफिल हो गए हैं। तो इकबाल थोड़ा गिला भी कर रहे हैं। तो अब अगले मेहमान तबरेज़ इकबाल, जो कि उनका भी तल्लुक आज़ाद कश्मीर से है, उनका क्लिप शामिल करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तबरेज़ इकबाल और मेरा तल्लुक आज़ाद कश्मीर से है। आज जश्न आज़ादी जो मनाई जा रही है पाकिस्तान में, मैं इसका एतराज़ नहीं करता। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं कि मेरे भाइयों, खुदा रहा आप खुद देखें कि मकबूजा कश्मीर में कितना जुल्म हो रहा है। हमारी बहनें, हमारी माएँ, हमारे भाई सब जो है ना, उनकी नज़रें आप पे हैं, आपकी तरफ हैं कि खुदा रहा हमें इंसाफ दिलवाया जाए। और आप जो हैं वो जश्न बना रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं, खुदा रहा आप उनको इस आजमाइश से निकालें ताकि वो भी आपके साथ मिलकर जश्न आज़ादी मनाएं। फिर देखें आपको जश्न आज़ादी मनाने में कितना सरूर आएगा। इसके साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। जी हाँ नाज़रीन, आज के हमारे इस मेहमान खुसूसी तारिक महमूद साहब, टॉप 10 मीडिया के ऑनर, जिन्होंने हमें अपना खुसूसी टाइम दिया, तो उनका बेहद मैं मशकूर हूँ कि उन्होंने अपना टाइम भी दिया और मुझे अपना एक ख़ास पैगाम भी भेजा। तो उनका पैगाम शामिल करने से पहले इकबाल का एक आखिरी शेर जो मैं इस इकबाल कहते हैं कि अगर मुसलमान मुत्हिद हो जाएं तो ये दुनिया सारी उनकी हो सकती है, यानी कि पूरी दुनिया पर गलबा मुसलमानों को था और हो भी सकता है। तो कहते हैं कि चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा। कहते हैं कि तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे,
توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ جب تک توحید ہمارے دلوں میں ہے ہمارا کوئی نام و نشان نہیں مٹا سکتا۔ تو ہمارے آخری مہمان طارق محمود صاحب، ان کا کلپ سنتے ہیں تو اس کے بعد ان کا تعلق بھی شفیلڈ یعنی کہ رادرم یو کے سے ہے۔ انہوں نے ہمیں اپنا پیغام بھیجا، یعنی کہ اوورسیز کو اس لیے شامل کیا کیونکہ اصل محب وطن کی قدر تو اوورسیز ہی جانتے ہیں، جو اس وقت اس ملک میں نہیں ہے ان کو اس ملک کی زیادہ قدر ہے، تو ان کے پیغامات میں نے زیادہ شامل کیے ہیں، تو ان کا پیغام۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تمام اہل وطن کو جشن آزادی کی بہت بہت مبارک ہو۔ اس کے بعد جتنے بھی آج محفل میں دوست احباب شریک ہوئے، سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے اپنی بے حد مصروفیات میں سے ٹائم نکالا، اس لیے سب دوستوں کا میں بے حد مشکور ہوں۔ دوستو، آج کا دن بہت اہم دن ہے۔ یہ دن ہمیں دکھاتا ہے کہ آزادی کیا ہوتی ہے اور آزادی کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم ایک آزاد قوم ہیں، مگر کچھ چیزوں سے ہم 73 برس گزرنے کے بعد بھی آج تک آزاد نہیں ہو سکے۔ وہ اس لیے کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے اور اس شہرگ کو پچھلے 73 برس سے کسی نے دبوچ کے رکھا ہے، اور جب کسی کی شہرگ دبوچ دی جاتی ہے تو اس کا جسم کا باقی حصہ کتنا آزاد رہ سکتا ہے۔ دوستو، جب تک کشمیر آزاد نہیں ہو جاتا تب تک آزادی کا لفظ ہمارے لیے بالکل بے معنی ہے۔ دوستو، کیا ہم نے سوچا ہے کہ ہر پاکستانی آج تک قرضے سے آزاد نہیں ہو سکا، اور جنہوں نے کسی کا قرضہ دینا ہو تو ان کی کیا حالت ہو سکتی ہے، وہ کتنے خوش رہ سکتے ہیں۔ یہ ہم سب پہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے ملک کے لیے سوچیں کہ ہم اپنے ملک کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ جب ان چیزوں سے ہم آزاد ہوں گے تو اس وقت کی آزادی صحیح معنوں میں آزادی کہلائے گی۔ تمام ساتھیوں کا بہت بہت شکریہ، اور آخر میں زین علی کا بھی بہت بہت شکریہ، جس کی کاوشوں کی وجہ سے ہم نے یہ ارینجمنٹ کیا اور آج کی محفل کو خوبصورت بنا کر امر کر دیا۔ تمام ساتھیوں کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتے ہوئے میں سب سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام آخر علیکم۔ میں اپنے تمام مہمانوں کا جنہوں نے مجھے اپنے کلپ بھیجے، اپنی رائے بھیجی، ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ ہمارا ملک ایک ایسا ملک جلد ہی بن جائے گا جس کا ہم نے سوچا تھا، یا اقبال نے یا قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نظریہ دیکھا تھا۔ تو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں کسی ایسی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے زین علی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔